ایک بہت بڑے عظیم پیشوا حضرت مولانا سائیں عبدالقیوم حارجوی صاحب ہیں اور فرزند شہید اسلام حضرت مولانا طارق محمود سمرو صاحب ہیں۔ نعت خوان میں سندھ بلوچستان کے مشہور معروف نعت خوان آپ کے سامنے ابھی عنقریب انشاءاللہ حاضر ہونے والے ہیں۔ اظہار الحق صدیقی صاحب جو مہمان آئیں گے خطاب وہ کریں گے، میں تو مقامی اور آپ کا جانا پہچانا اور آپ روزانہ آپ اور ہم ایک دوسرے کو سنتے ہیں اور ملتے رہتے ہیں، میرے تقریر کی ضرورت نہیں ہے، لہذا حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ آج کی اس کانفرنس کا عنوان ہے پیغام جمعیت کانفرنس۔ پیغام جمعیت کیا ہے؟ آج کے اس پرفتن دور میں جمعیت علماء اسلام کیا پیغام دینا چاہتی ہے آپ کو؟ کیا کر رہی ہے؟ جمعیت علماء اسلام کا پیغام کیا ہے؟ جمعیت علماء اسلام کا پیغام توحید کا بھی ہے، جمعیت علماء اسلام کا پیغام رسالت کا بھی ہے، جمعیت علماء اسلام کا پیغام امن کا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پیغام بھی جمعیت علماء اسلام دیتی ہے۔ پیغام جمعیت کے عنوان کی نسبت سے عرض کر رہا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام امن چاہتی ہے، جمعیت علماء اسلام ہر انسان کے عزت نفس کی حفاظت چاہتی ہے، جمعیت علماء اسلام اسلام کی حفاظت چاہتی ہے، جمعیت علماء اسلام مدارس مساجد کی حفاظت چاہتی ہے، جمعیت علماء اسلام انسان کے ایک دوسرے کے حقوق اور اس کی حفاظت کا درس دیتی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کا پیغام اسلام کا پیغام ہے، جمعیت علماء اسلام کا پیغام ختم نبوت کا پیغام ہے، جمعیت علماء اسلام کا پیغام اگر دیکھیں تو پھر صدیق اکبر کی صداقت کا پیغام ہے، جمعیت علماء اسلام کے اصل منظر کو دیکھیں تو پھر جمعیت علماء اسلام کا پیغام عمر فاروق کی عدالت کا پیغام ہے، جمعیت علماء اسلام کا پیغام حضرت عثمان کی سخاوت کا پیغام ہے، حضرت علی کی شجاعت کا پیغام ہے، حضرت امیر معاویہ کی سیاست کا پیغام ہے۔ میرے عزیز دوستو، جمعیت علماء اسلام کا پیغام بر صغیر میں دیکھیں تو پھر جمعیت علماء اسلام کا پیغام حضرت شیخ الہند کا پیغام ہے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا پیغام ہے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی کا پیغام ہے، دارالعلوم دیوبند کے بنیاد رکھنے والے اکابرین کا پیغام ہے، مولانا حسین احمد مدنی کا پیغام ہے، جو مولانا حسین احمد مدنی غیرت کا گھر تھا، جو مولانا حسین احمد مدنی شجاعت کا علم بردار تھا، جو مولانا حسین احمد مدنی جو اسلام کا سپہ سالار تھا، جس نے دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد، سب سے بڑے ظالم انگریز کے سامنے، انگریز کی عدالت کے سامنے، جج کے سامنے بھی اپنی اس فتویٰ کا اقرار کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام
انگریز جج نے کہا تھا کہ مولانا تجھے پتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ مولانا حسین احمد مدنی نے فرمایا تھا کہ ہاں میں جانتا ہوں تمہاری انگریز کی حکومت کی میں نے بغاوت کی ہے، میں نے تمہاری عدالتوں کی بغاوت کی ہے، باقی کی سزا موت ہوتی ہے۔ میں نے اس لیے دیوبند سے جب چلا ہوں تو میں کفن ساتھ لے کر آیا ہوں۔ مولانا ٹائم ختم ہو چکا ہے، مختصر معروضات کے بعد میں اپنی جگہ لوں گا۔ آج کے حالات کے حساب سے اس حوالے سے میں آپ کے سامنے گزارشات عرض کر دوں کہ آج اگر دنیا میں مسلمان مار کھا رہا ہے ہر جگہ پر، وہ اس لیے کہ ہم دین سے دور ہو چکے ہیں، علماء سے دور ہو چکے ہیں، اور پھر اس وجہ سے ہم مار کھا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں مسلمان مار کھا رہا ہے، مسلمانوں کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہے، مسلمانوں کے گھروں کی چادر چار دیواری محفوظ نہیں ہے۔ اس دور میں اگر کسی نے اسلام کی، کسی نے مسلمانوں کی بات کی ہے، کسی نے امت مسلمہ کی نمائندگی کی ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام ہے، اور جمعیت علماء اسلام کا قائد مولانا فضل الرحمان ہے۔ تاریخ گواہ ہے اور تاریخ لکھے گی کہ جس وقت مسلمانوں کا خون بہ رہا تھا، دنیا کے کونے کونے میں مسلمان مار کھا رہا تھا، مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا تھا، مسلمانوں کے جو اسلامی ممالک کے سربراہان تھے، جو مسلمانوں کے حکمران تھے، وہ یہود و نصارہ اور قادیانیوں کے ہاتھوں بکے ہوئے تھے۔ ان بکے ہوئے لوگوں کے سامنے، پوری دنیا کے کفر کی قوتوں کے سامنے اگر کوئی کھڑا ہے، تاریخ لکھے گی وہ جمعیت علماء اسلام ہے۔ ساری رکاوٹوں کو پار کر کے آج اگر قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان نے حق کی آواز کو بلند کیا ہوا ہے، پوری دنیا کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور امت مسلمہ کی نمائندگی بھی کر رہا ہے، پوری انسانیت کی نمائندگی بھی کر رہا ہے، مظلوم مسلمانوں کی نمائندگی بھی کر رہا ہے، مسلمانوں کے خون کے بدلے کے لیے بھی جاگ رہا ہے اور دنیا کو جگا رہا ہے، مسلمانوں کو جگا رہا ہے۔ آج اگر ہم ان کا ساتھ دیں گے تو تاریخ ہمیں مجاہدین میں لکھے گی۔ کون چاہتا ہے کہ میرا نام مجاہدین میں شامل ہو جائے؟ ہاتھ بلند کر کے آپ اتفاق کریں کہ ہم انشاءاللہ چپے پہ مولانا کی ہر آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہم اپنے کفن سروں پر باندھ کر میدان میں نکلیں گے۔ جب بھی مولانا نے حکم کیا انشاءاللہ ہم برسات میدان میں نکلیں گے۔ لبیک کہہ کر نکلیں گے انشاءاللہ۔ قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کے حکم پر انشاءاللہ لبیک کہیں گے۔ قائد میرا ایک اشارہ، قائد میرا ایک اشارہ، امت مسلمہ کی عزت کی تحفظ کے لیے آپ نکلیں گے انشاءاللہ، مدارس مساجد کے تحفظ کے لیے آپ لبیک کہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، یہ تھے پکری سے آئے ہوئے مہمان قاری حمداللہ حقانی صاحب، جس نے بہت اچھے انداز میں خطاب فرمایا۔ اب ہم دعوت دیتے ہیں پکری سے آئے ہوئے مہمان قاری حبیب اللہ پٹھان صاحب کو، وہ آئے اسٹیج پہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ تشریف لا رہے ہیں قاری حبیب اللہ پٹھان صاحب۔ نعرہ تکبیر!
شان مصطفیٰ، عدالت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، شان